بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ آپ کی مزاج ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ خیر و عافیت سے ہیں؟ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر ہمیشہ مہربان رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو کر ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو، بیماریوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر ہمیشہ مہربان رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اداروں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اناج میں، ہماری فصلوں میں برکت عطا فرمائے۔ رحمتوں اور برکتوں کے دروازے اللہ پاک کھول دے۔ اللہ تعالیٰ سب کی رزق کی تنگی کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ آمین۔ جس سے اللہ راضی ہو گیا اس کا کام بن گیا، اور جس سے اللہ ناراض ہو گیا وہ ہلاکت میں چلا گیا، وہ بہت بڑے نقصان میں چلا گیا۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اور اللہ ہم سب سے راضی ہو کر ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دے۔ دنیا کی کامیابی کامیابی کا دھوکہ ہے، اور دنیا کی ناکامیابی ناکامیابی کا دھوکہ ہے۔ دنیا کی عزت عزت کا دھوکہ ہے، اصل عزت آخرت کی، اصل کامیابی آخرت کی۔ انسان دنیا میں مختصر وقت کے لیے آیا ہے، وقت تھوڑا ہے، سفر بہت لمبا ہے۔ اس دنیا میں رہ کر اس رب کو راضی کرنا ہے۔ ہم یہاں رحمان کی بندگی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ رحمان کی بندگی کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ جو ہم سب کے رب ہیں، انسانوں کے، جنات کے، چرند پرند،
درندوں کے تحت و سرح تک جو مخلوق ہے، ساری مخلوق کے رب ہیں۔ وہ رب چاہتے ہیں کہ جب تم میرے پاس آؤ تو کامیاب ہو کر آؤ، اور ہم جن چیزوں میں کامیابی تلاش کر رہے ہیں، یہاں کوئی کامیابی نہیں ہے، اور جہاں ہم منزل تلاش کر رہے ہیں، یہاں ہمیں منزل نہیں مل سکتی۔ تھوڑا سا غور کریں، سوچیں کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں۔ انسان کے ایمان کا پتہ تو اس وقت لگتا ہے جب حرام کا مال سامنے ہو، ڈھیر لگا ہو۔ اگر آپ اس مال کو لینے کے اوپر مجبور ہو گئے تو سمجھو آپ نفس کی عبادت کر رہے ہیں۔ مال بھی ہو، اگر آپ کا دل نہیں کر رہا، اللہ کا خوف دل میں آ گیا، تو پھر سمجھو آپ اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں۔ نفس کا پیچھا چھوڑ دیں، کبھی نفس کی نہیں ماننی۔ جس انسان کا قدم نفس کے اوپر، دوسرا قدم جنت میں ہے، یہ نفس ہے جس نے شیطان کو ہلاک کیا۔ اور شیطان کہنے لگا میں آگ میں سے ہوں اور یہ مٹی سے میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ ایک سجدہ نہیں کیا اور اللہ کی ناراضگی اتر گئی۔ صرف ایک سجدے کا انکاری ہوا۔ ایک سجدے کا، اور ہم روزانہ کتنے سجدے نہیں کرتے۔ کتنے سجدے نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں معاف کر دیں گے؟ زمین اور آسمان برابر نہیں، چاند اور سورج برابر نہیں، 5 انگلیاں برابر نہیں۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ کی زمین کے اوپر جو انسان جو چیز بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ ککر کے درخت کے اوپر کبھی انگور نہیں لگتے، آم کے درخت کے اوپر کبھی سیب نہیں لگتے۔ جو انسان زمین کے اندر بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اور ہم جیسے عمل کرتے ہیں اللہ کی طرف سے
دنیا میں بھی ویسے فیصلے ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ہمارے ساتھ ویسا معاملہ کیا جائے گا۔ ہم نہیں بچ سکتے، پکڑے جائیں گے، جکڑے جائیں گے۔ اللہ نے جنت کے ساتھ بھی وعدہ کیا ہے اور جہنم کے ساتھ بھی۔ دوڑ لگائیں، اللہ کی طرف۔ جسے اللہ مل گیا اسے سب کچھ مل گیا، اور جسے اللہ نہ ملا اسے کچھ نہ ملا۔ دنیا کی رونقوں کو مت دیکھیں، یہ سب ختم ہونے والی ہیں۔ یہ سب دھوکہ ہے، یہ سب مٹی ہے۔ کوئی کھڑی مٹی ہے، کوئی پڑی مٹی ہے۔ یہ مٹی مٹی کو کھا رہی اور ہماری کھوپڑی الٹی ہے اور اس کو قبر کی مٹی بھرے گی۔ یہاں انسان جتنا بڑا مال والا ہو جائے، اگر بادشاہ بن جائے، اللہ کا نافرمان ہوا تو پکڑا جائے گا، قبر کے اندر ہلاکت ہوگی، پریشانی ہوگی۔ اگر بادشاہ انصاف کرے گا تو قبر کے اندر سکون سے رہے گا۔ جس نے مرنا ہے وہ تیاری کرنی شروع کر دے، اور جس نے نہیں مرنا اس کی مرضی، جو کچھ کرتا رہے۔ اللہ نے بھی بتلا دیا، اللہ کے حبیب نے بھی بتلا دیا کہ کامیابی کہاں کہاں ہے۔ بڑے بڑے پروجیکٹ بنا کر چلے گئے، اگر اس میں اللہ کی نافرمانی ہوئی تو پکڑے جائیں گے۔ مسجد مدارس بنا کر گئے، مسجد مدارس بنا کر گئے، دینی کاموں میں مال خرچ کر کے گئے تو عزت ملے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے چیف جسٹس تھے، 6 ریشم کی دکانیں تھی، عزت تھی، سب کچھ تھا، سب کچھ قربان کیا، سب کچھ قربان کیا، مال لگایا، آپ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، ساتھ دیا، دکانیں بھی ختم، ہر چیز ختم۔ اللہ نے کیا عزت دی، کیا مقام دیا۔ نام لینا بھی عبادت ہے ان کا، صحابہ کا نام لینا بھی عبادت ہے۔ اللہ خوش ہوتے ہیں ان کے پیاروں کا نام لینے سے۔ اللہ نے کیا عزت دی، کیا مقام دیا۔ دنیا میں خوشخبری مل گئی، دنیا کی رضا کے سرٹیفکیٹ مل گئے۔ اللہ بھی وہی ہے، نظام بھی وہی چلا رہا۔ جو عمل میں لگا ہوا ہے اللہ ویسے ہی ان کو عزت دے رہا، عزت دیں گے۔ آپ نے نہیں دیکھا اللہ والوں کے جنازوں کے اوپر کتنی مخلوق ہوتی ہے۔ دنیا میں اللہ عزت دیتے ہیں اور آخرت میں اللہ اکبر، بہت بڑا مقام، بہت بڑی عزت، ہمیشہ رہنے والی زندگی اللہ پاک دیں گے۔ کچھ سمجھ جائیں، تھوڑی بہت فکر کر لیں۔ یہ سب دھوکہ ہے، یہاں کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہاں ہے۔ کریں ہم توبہ،
اللہ کے حضور۔ اے ہمارے رب، جن گناہوں کی وجہ سے آپ ہم سے ناراض ہیں، اے ہمارے رب، ہم ان گناہوں سے آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنا بنا لے۔ یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو یا اللہ معاف فرما دے۔ یا اللہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کو ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کو ہدایت نصیب فرما۔ جہنم کی آگ سے حفاظت فرما، جنت الفردوس عطا فرما۔ آمین آمین۔ اللہ کریم سے دعا ہے، جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔